عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث۔ نہ شک نہ شبہ نہ گمان، کسی چیز کی کوئی طرح کی شک و شبہ سے بالاتر یہ کتاب ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں بیٹھنے والوں میں، اور باپٹ لے کے ہر گھر گھر پہ میں جا کے اگر کہوں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا جانتے ہو؟ بتائیں۔ اسی لیے یہ مدارس ہیں۔ باپٹلے کے اندر 10 سے 15 ہزار مسلمان ہوں گے، تو اس میں سے 1-2 ہزار بھی مشکل سے نکلیں گے جو اللہ کی کتاب کو عربی میں دیکھ کر پڑھنا جانتے ہوں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ذرا بتائیں۔ ہاں، یہی کہتے ہیں کہ آج یہ مدرسوں نے امت مسلمہ کو اللہ کی کتاب پڑھنا سکھایا، ہر ایک کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب کو رکھا اور کہا کہ پڑھو۔ ابھی بہترین انداز میں جو بچہ نظم پڑھا ہے، کتنے بہترین انداز میں پڑھا ہے۔ ہاں بتاؤ مجھے، آج یہ مدرسے نہ ہوتے تو کہاں سے ایسے بچے تیار ہوتے؟ مجھے بتاؤ۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کیسی ہے؟ آج ہمارے نوجوان بچے جن کی عمر 17-18 سال جب پہنچ جاتی ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کی بات سننے تک تیار نہیں ہیں، ماں باپ کو الٹی جواب دے رہے ہیں، اور ماں باپ کے اوپر جھٹکنا پٹکنا، ان کو الٹا جوابیں دینا، اور ان کو نہیں ہے۔ جاؤ دیکھو بازاروں میں گپ شپ مارنے والا آج ہمارے مسلمان نوجوان ہیں۔ ہیپی برتڈوں کے نام سے بازار میں رات کے 1-1 12 بجے گاڑیوں پہ کیک رکھ کے کیک کاٹ کر تماشے مچانے والے آج ہمارے مسلمان اولاد ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ آج ہمارے علاقے کے اندر مدارس نہیں ہیں، ہمارے علاقے کے اندر مدارس کا عروج نہیں ہے۔ اگر مدارس ہیں تو اس کے اندر کتنے بچے ہمارے پڑھتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ایک بچے کے اندر، ایک ایک مرد کے اندر، عورتوں کے اندر، بڑوں کے اندر، چھوٹوں کے اندر ان کے زندگیوں میں اسلام کو داخل کریں۔ اسلام نہیں ہے تو یاد رکھو انسانیت نہیں ہے، جب انسانیت نہیں ہے تو یاد رکھو جانوروں کے نزدیک اللہ کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ انسان کا مقام انسانیت کا، اور انسان کا مقام چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں لاؤ، اسلام کو لے کر آؤ اپنے زندگیوں کے اندر۔ یہ اسلام اسی مدرسوں سے آتا ہے، اسلام اسیر پہ بیٹھ کے پڑھنے سے آتا ہے، اسلام استاذ کے پاس 2 زانو بیٹھ کے پڑھنے سے آتا ہے، اسلام قال اللہ قال رسول کے پڑھنے سے آتا ہے، اسلام دال پانی کھا کر اپنی زندگی گزار کر 8 سال 10 سال حسیروں پہ بیٹھ کر، بوریوں پہ بیٹھ کر، چٹائیوں پہ بیٹھ کر زندگی گزارنے سے، گھر کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کی محبتوں سے دور رہ کر سیکھنے سے اسلام آتا ہے۔ کہاں سے ایسے ہی اسلام آئے گا میرے دوستو؟ آج ہماری شکلیں ظاہر بن چکی ہیں، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، لیکن زندگی میں اسلام کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آج سود کے اڈوں پہ سب سے پہلے نظر آنے والا یہی ٹوپی اور داڑھی والے ہیں۔ ذرا بتاؤ، یہ اس لیے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ان کے اندر نہیں ہے۔ شکل تو آ گئی ہیں لیکن اسلام ان کی زندگیوں میں نہیں آیا، اسلام ان کے زندگیوں میں نہیں آیا۔ یہ اسلام کی ضرورت ہے، یہ اسلام صرف مدرسے میں ملتا ہے۔ ذرا ہمارے ماں بہنوں سے میں کہوں، آج اس پرفتن زمانے کے اندر، اس پرفتن ماحول کے اندر آج ہماری نوجوان لڑکیوں کی کیا حالت ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ۔ آؤ میرے ساتھ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، ایسے ایسے علاقوں کے اندر جاتا ہوں جہاں ہماری مسلمان لڑکیاں، کئی سووں سے زائد لڑکیاں ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی عیسائی بن رہا ہے تو کوئی ہندو بن رہا ہے، کوئی لادینیت کا شکار ہو رہی ہے، کوئی فیس بک کے اوپر ناچنا گانا اور ٹویٹر کے اوپر ناچنا اور یوٹیوب کے اوپر گانے بجانے کے ویڈیو رکھنا آج ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں کر رہی ہیں۔ آج یہی مسلمان لڑکیاں کالج کے پڑھنے کے نام سے، اسکول کے پڑھنے کے نام سے نوجوانوں کے پیچھے گاڑیوں پہ گھوم رہی ہیں، شکاروں پہ پھر رہی ہیں، پارک کے اڈے پہ یہ حسن و نظارے کا شکار بن رہی ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے میرے دوستو؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے زندگیوں کے اندر اسلام کو نہیں بٹھایا، بچپن سے ہی یا بڑے ہونے کے بعد تو صحیح ان کی زندگی میں اسلام نہیں رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا
ये भुगतना पड़ा हम लोगों को कि वो आखिर में गैरों के हवाले हो रही हैं। ये निस्वान के मदरसे, ये औरत लड़कियों की मदरसे में सुबह से लेकर शाम तक का आना पढ़ना, दारुल इकामे का इंतजाम कि हॉस्टल में रहकर पढ़ना, ये सब इंतजामात किस लिए हैं? ये उन लड़कियों के लिए हैं जो अपने जिंदगी को सही रास्ते पे चला सके। ये उन लड़कियों के लिए हैं जो अपने जिंदगियों को इस्लाम के तरीके पर चलाकर, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर लाकर अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाएं। कुर्बान जाए मेरे दोस्तों, मैं क्या कहूं। आज भी एक जमाना है, आज भी चांद और सूरज निकल रहा है, जमीन के गर्दिश अय्याम गुजर रही हैं, लेकिन मैं बताता हूं, आज से 1400 साल पहले जरा पीछे जाओ, उन माँ और बहनों को भी देखो जो 1400 साल पहले थी। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूं, आपके घराने पे चलो, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे जाओ। आपकी भी एक दुख्तर थी जिसका नाम फातिमा है। वो अपने बाप की नूर नजर थी, अपने बाप से मोहब्बत थी, बाप भी आपको मोहब्बत करते थे। आपने अपनी बेटी फातिमा को कैसी तालीम दी, आसमान तक आपके चेहरे को ना देखा, आसमान की नजर ने आपके बालों को नहीं देखा, जमीन ने आपके चेहरे अनवर को नहीं देखा, चांद और सूरज आपके चेहरे को देखने के लिए तरस गए। कैसे पर्दे वाली औरतें थी। हाँ, ये भी वही औरतें थी जैसे हमारी माएँ और बहनें हैं। जरा देखो उनकी जिंदगी उठाकर देखो कैसी उनकी सीरत थी। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों अपने घर से निकले, साथ में आकाए नामदार इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में हैं। रात का वक्त था, घर से निकलने को इरादा किए तो फातिमा ने कहा, ए अली, मेरी एक गुजारिश है, उसको पूरा कर दो। तो हजरत अली ने कहा कि बोलो फातिमा क्या है। कहा कि जब हम तीनों बाहर निकलते हैं घर से, जब घर से बाहर निकलते हैं तो याद रखना, जब मेरे अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर पैर रखेंगे तो ए अली, मैं अपने पैर को मेरे अब्बा जान के पैर के ऊपर पैर रखूंगी। जहाँ वो कदम रखेंगे, कदम रखकर उठाएंगे तो मैं उनके कदम के निशान की जगह अपना कदम रखूंगी। ऐ अली गौर से सुनना, जब मैं कदम रख के उठाऊंगी तो अली फौरन तुम अपने कदम को मेरे कदम के निशाने के ऊपर रखना। हज़रत अली ने कहा, फातिमा क्यों ऐसा है? कहा नहीं यार अली, ऐसा ही करना मैं जैसा कहती हूँ, जब हम मंजिल पे पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो हज़रत अली ने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे जैसा तुम कहती हो। जब घर से निकले, रात का वक्त था, घर से निकले हज़रत अली और हज़रत फातिमा, आगे इमामुल अंबिया सरवर दो कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। चंदू अभी घर से निकले, आप कदम रख के पैर उठाते तो हज़रत फातिमा अपने कदम मुबारक को अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के निशान के ऊपर अपना कदम रख देती। जब फातिमा कदम रख के उठाती तो हजरत अली फौरन अपना कदम हजरत फातिमा के रखे हुए निशान के ऊपर पैर रखते। इसी तरह रखते हुए मंजिल पे पहुंचे। मंजिल पे पहुंचने के बाद हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बीवी और अपने ज़ौज मुतहरा से कहा कि ए फातिमा, बताओ तुम क्यों कहा इस तरह कि मैं पैर अपने अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान पे रखूंगी और उसके बाद मैं पैर मेरे निशानों के ऊपर तुम अपने पैर रखना, ये क्यों कहा? तो कुर्बान जाए मेरे माँ बहनों, जरा गौर से सुनो। फातिमा ने क्या कहा, जन्नत की औरतों की सरदानी ने क्या कहा, जरा पढ़ो उनकी जिंदगियां। अरे आज हमें टीवी देखने पे फुर्सत नहीं है, हमें सीरियल देखने पे हमें फुर्सत नहीं है, हमें यूट्यूब पे सिनेमा देखने पे हमें फुर्सत नहीं है, अगर फेसबुक के ऊपर हमें लाइक मारने में फुर्सत नहीं है, हम कहाँ अपनी जिंदगी को सहाबियात की जिंदगी की तरह हम गुजारेंगे। 6 बज गए शाम के तो सीरियल का सिलसिला शुरू हुआ। रात के 10 बजे तक बच्चे क्या खाएं मालूम नहीं, घर का शोहर आया ये भी मालूम नहीं, सब घर में बेजार है ये सीरियलों की नहुसत से। सुनिए मेरे माँ बहनों, क्या कहा हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, मुतहरा ने कहा कि अली कुछ भी नहीं है, ऐसा बात ऐसी है दरअसल कि जब हम बाहर जाते हैं
ہر عورت کا ہر چیز پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کا دیکھنا بھی پردہ ہے، عورت کا بولنا بھی پردہ ہے، عورت کا جسم بھی پردہ ہے، چہرہ بھی، ہر چیز بھی پردہ ہے۔ غیر محرم کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے، غیر محرم اس کو کوئی دیکھ نہ پائے، نہ کوئی بال کو دیکھ نہ پائے، نہ کوئی آہٹ کو سن نہ پائے، نہ کسی اور چیز کو دیکھ نہ پائے۔ اے علی میں تو پردہ چاہتی ہوں، اللہ پردہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عورت کے پردے کو پسند فرماتا ہے۔ جو عورتیں پردے میں رہتی ہیں وہ 70 اولیاء سے بڑھ کر ہیں۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، پردے میں رہ کر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں تو اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین کی چونٹیاں، زمین کے مخلوق، بل کے اندر رہنے والے مکوڑے اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آسمان میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعا کرتے، سمندر میں چلنے والی مچھلیاں اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں جو پردے میں رہتی ہیں، عورت کے مرد کے شوہر کی اطاعت کے اندر رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، مطہرہ نے کہا، اے علی سنو میں کہتی ہوں، عورت، اللہ تعالیٰ عورت کو پردہ چاہتے ہیں، جتنا وہ پردے میں رہتی ہے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اے علی میں باہر نکلتی ہوں، میں پیر کے نشان کو جب زمین پر ڈال دوں زمین میرے نشان کو دیکھ لے گی، آسمان میرے نشان کو دیکھ لے گا، اس لیے اے علی جب ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم پیر رکھے ان کے پیر کے اوپر میں اپنا نشان رکھوں تو زمین سے پردہ ہو جائے گی۔ اے علی فوراً تمہارا پیر اگر اس کے اوپر ہو گیا تو آسمان سے میرے نشان کا پردہ ہو جائے گا۔ اے علی میں اس لیے کہی ہوں، ہے کوئی باپٹلے کے اندر یہ روئے زمین کے اوپر ایسے پردے میں رہنا چاہتی ہو؟ ماں بہنیں یاد رکھو، اگر چاہتی ہو تو مدرسے کے دروازے پر، مدرسے کے دہلیز پر پیر رکھو، مدرسے کے اندر آ کر تعلیم حاصل کرو، تمہیں یہ پردہ ملے گا، یہ تقویٰ ملے گا، یہ پاکیزگی ملے گی، یہ طہارت ملے گا، ہر چیزیں تمہیں ملے گی۔ یہ اس وقت ملے گی جب تم مدرسے کے اندر آؤ، پاکیزگی کے ماحول میں آؤ، اللہ اس کے رسول کے ماحول میں آؤ، قرآن و سنت کے ماحول میں آؤ، تمہیں ملے گی، ضرور ملے گی یہ سب چیزیں۔ میرے ماں بہنوں، ہم مدرسوں سے دور رہتے ہیں، چڑچڑائے رہتے ہیں۔ عموماً نسوانوں کا حال ایسا رہتا کہ مدرسہ شروع ہوا، عورتیں آنا شروع ہوئی تو شروع میں پورے ایک دم 100 عورتیں آ جائیں گی، چلتے رہا، بعد میں پھر شوق کم ہو گیا تو پھر 100 سے 50، 50 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5۔ یہ ایسے نہیں ہے اجلے کو دیکھ کے اچھل گئے، پیلے کو دیکھ کے پھسل گئے۔ ہمارے یہاں کا ایک مقولہ ہے، اجلے کو دیکھ کے، ارے بولو نا، اچھل گئے، پیلے کو دیکھ کے پھسل گئے ہیں۔ ایسا نہیں رہنا چاہیے، ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ مسلمان ہمیشہ اپنے ہمت میں، اپنے حوصلے میں، اپنے عزم میں، اپنے ارادے میں، اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں ہمت و استقلال کا پہاڑ ہے، جیسے ہمارے نبی تھے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، یاد رکھو۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم پیچھے مڑنے والے نہیں، ہم شیطان کے جال میں نہیں آئیں گے، ہم دشمن کے دشمنی کے اندر نہیں پھنسیں گے، یاد رکھیے۔ ہمت و استقلال سے میں ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے، میں اپنے دوستوں سے اور بزرگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماں بہنوں کو اور اپنے بچیوں کو روزانہ بھیجیے آپ یہاں پر۔ دارالحکامہ اگر رکھیں مفتی صاحب، دارالحکامہ کے ساتھ شروع کریں آپ۔ ماؤں سے میں کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ آ کر آپ یہاں پر پڑھ لیے، روزانہ پابندی کے ساتھ آئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو نکھار دیں گے۔ ایسے باپٹلے کے اندر ایسے اور 4 مدرسوں کی ضرورت ہے میرے دوستو، یاد رکھو۔ بعض لوگ بولتے کہ باپٹلے میں مدرسہ ہے نا اور ایک مدرسہ کہیکو صاحب، پنور میں 3 مدرسے ہیں نا اور ایک مدرسہ کہیکو صاحب۔ اسکول کتنے ہیں باپٹلے میں؟ ارے ذرا بولیے میرے ساتھ میں، کتنے ہیں اسکول؟ ارے بولو صاحب۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، باپٹلے میں کتنے اسکول ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ 40 اسکول ہیں۔ جب دنیا کی تعلیم کے لیے جب 40 اسکول ہو، جو فنا ہونے والے فن کے لیے، ایک فنا ہونے والے ہنر کے لیے، نہ وہ ہمیں زندگی میں کام آئے گا، نہ خبر میں کام آئے گا، نہ حشر میں کام آئے گا، نہ پلسرات پہ کام آئے گا، نہ ترازو پہ کام آئے گا، نہ اللہ کے سوال جواب پہ کام آئے گا، تو ایسے فن کے لیے جب اتنی محنت ہو رہی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ دینے والا علم ہے اللہ۔ اگر یہ علم مل جائے تو اللہ مل جائے گا۔ ایسے علم کے لیے کتنے ہونا ہے ذرا بتائیں، کتنے ہونا ہے؟ ایک ایک گلی میں ایک ایک مدرسہ بھی کم ہو جائے گا۔ مدرسہ کہتے کسے ہیں؟ اسکول ہی کو مدرسہ کہتے ہیں عربی میں۔ پنور میں 60 اسکول ہیں، 60 مدرسے 3 ہیں۔
میں بولا کہ بھئی یہ کیسا انصاف ہے، دنیا کے لیے تو اتنی دوڑی، دوڑو دوڑو بھاگم بھاگی، دین کی طرف آتے وقت اتنے کم۔ ہائے کہاں چلے گئی ہماری اہمیت، ہماری غیرت اسلامی کہاں چلے گئی؟ زمین میں ہم دفنا دیے، ہمیں کوئی یہ بھی غیرت بھی نہیں ہے کہ ارے ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے شعار کو زندہ کرنا ہے، اس کی بھی غیرت نہیں ہے میرے دوستو۔ یاد رکھو اسی غیرت اہمیت اسلامی کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کرے گا، یاد رکھو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اکابر علماء کے سامنے ہماری لب کشائی، ہمارا کچھ بولنا اور کچھ کہنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں۔ چھوٹے آدمی خد گڈا منہ بڈھا کہتے ہیں لوگ، کیا بولتے ہیں؟ خد گڈا منہ بڈھا جو ہے، بڑی بڑی باتیں بڑی علماء کے درمیان میں ہم کہہ دیے، اللہ ہماری گستاخی کو معاف کرے۔ بہرحال جو کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ناچیز کو بھی آخر دعوان الحمدللہ۔